اگر کوئی آج ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں آنا چاہے تو اس کے لیے کیا مواقع ہیں؟ اچھا، آج کے دور میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھنا بہت زیادہ آسان ہے. مطلب اے آئی ٹولز آ گئے ہیں، آپ ان کے ساتھ ڈسکس کریں تو وہ بھی آپ کو گائیڈ کر دے گا. پھر اس کے بعد تو میں اس میں یہ کرتا ہوں کہ میں اپنی ایجنسی کے اوپر ہی ان کو جو پرانے ہمارے ڈیش بورڈ ہیں، جو میچور ڈیش بورڈ ہیں، ان کے اوپر ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں تاکہ وہ سیکھ سکیں. اور کیونکہ اس وقت پاکستان کے اندر آپ کو آئیڈیا ہے کہ یونیورسٹیز کے اندر بیچلر کی ڈگریز تو بہت زیادہ تقسیم کی جا رہی ہیں بالکل پیسے کے لالچ کے اندر، بٹ آگے ان کو پریکٹیکل اسکل نہیں ہے. جی، پریکٹیکل اسکلز نہیں اور ہیں. یہ کیسی فیلڈز ہیں؟ اگر ہم اے آئی سے بات کریں، آئی ٹی سے بات کریں، ڈیجیٹل مارکیٹ سے بات کریں، اس میں تھیوریٹیکل نہیں ہے، اس میں آپ کی ہینڈز آن پریکٹس ہونی چاہیے. جب ورڈ آیا آئی ٹی کا تو آئی ٹی کے نام سے ہر یونیورسٹی نے ڈگریز بنا دی. اب اے آئی کا آیا ہے تو ہم نے ڈگریز تو بنا لی، مگر پریکٹیکل ہمارے پاس اے آئی سے پہلے بھی پاکستان میں آیا امیزون. جی، ہر ادارے نے منجن بیچنا شروع کر دیا، یعنی ہر دور میں ایک منجن بیچا جا رہا ہے، لیکن پریکٹیکل ایجوکیشن کی طرف کوئی بھی فوکس نہیں. السلام علیکم جناب، میں ہوں آمنہ تابش اور آپ دیکھ رہے ہیں آمناز بزنس لاؤنج. ہمیشہ کی طرح ہمارے لاؤنج میں کچھ ایسی شخصیت موجود ہوتی ہیں جن سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، جن کی جرنی سے، جن کے بزنس آئیڈیاز سے، کیونکہ ٹارگٹ ہی ہمارا یہ ہے، فوکس ہی یہ ہے کہ پاکستان میں جو بزنس کے حوالے سے تھوڑی سی کمی نظر آتی ہے وہ بھی نہ ہو، اور ہم ان لوگوں کو آپ کے سامنے لے کر آ سکیں جن سے آپ انسپائرڈ ہوں، جن سے آپ کچھ سیکھ کر اپنے بزنس کا اسٹارٹ اپ لے سکیں، کیونکہ زندگی تو ایک بار ملنی ہے، اسے ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے. آج جو ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں ان کا نام ہے حسن فرید جویا. اب ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی بھی بات کریں گے، ان کی جرنی کی بھی بات کریں گے، ان سے ملتے ہیں اور ان کے بارے میں جانتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ سر، بہت شکریہ، آپ نے اتنے سارے اپنے ہیکٹک سچویشن میں اپنی روٹین میں سے ٹائم نکالا اور آپ ہمارے اسٹوڈیو آئے. یہ تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں بلایا اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے پوڈ کاسٹ رکھا. میرا فرسٹ کویشچن ہے، اگر کوئی آج ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں آنا چاہے تو اس کے لیے کیا مواقع ہیں؟ اچھا، آج کے دور میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھنا بہت زیادہ آسان ہے. مطلب اے آئی ٹولز آ گئے ہیں، آپ ان کے ساتھ ڈسکس کریں تو وہ بھی آپ کو گائیڈ کر دے گا. پھر اس کے بعد یوٹیوب بھرا پڑا ہے کنٹینٹ کیا. اگر آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ لکھیں تو وہاں پہ آپ کو مختلف جو ٹیچرز ہیں وہ مل جائیں گے، تو آپ ایک کے اوپر فوکس کر کے سیکھیں. پھر جب مارکیٹ کے اندر اپلائی کریں، اگر آپ کو کوئی پلیٹ فارم نہیں ملتا تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں، ہم آپ کو وہ سارے ٹولز بھی سکھائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپلائی بھی کروائیں. اگر کوئی ایگزامپل کے طور پر میٹا ایڈ سیکھنا چاہتا ہے تو اس کو مارکیٹ کے اندر موسٹلی میٹا ایڈس کے اوپر نئے بندے کو اپلائی نہیں کرتے. بالکل ایسا تو میں مطلب اپنے ساتھ اٹیچ کیونکہ نئے بندے اتنا ایکسپیریمنٹ کر چکے ہوتے ہیں کہ پھر کوئی ٹرسٹ نہیں کر پا رہا ہوتا. تو میں اس میں یہ کرتا ہوں کہ میں اپنی ایجنسی کے اوپر ہی ان کو جو پرانے ہمارے ڈیش بورڈ ہیں، جو میچور ڈیش بورڈ ہیں، ان کے اوپر ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں تاکہ وہ سیکھ سکیں. اور کیونکہ اس وقت پاکستان کے اندر آپ کو آئیڈیا ہے کہ یونیورسٹیز کے اندر بیچلر کی ڈگریز تو بہت زیادہ تقسیم کی جا رہی ہیں پیسے کے لالچ کے اندر، بٹ آگے ان کو پریکٹیکل اسکل نہیں ہے. جی، پریکٹیکل اسکلز نہیں اور ہیں. یہ کیسی فیلڈز ہیں؟ اگر ہم اے آئی سے بات کریں، آئی ٹی سے بات کریں، ڈیجیٹل مارکیٹ سے بات کریں، اس میں تھیوریٹیکل نہیں ہے، اس میں آپ کی ہینڈز آن پریکٹس ہونی چاہیے. اچھا، جب ہم پڑھ رہے تھے تو تب پہلے تو دور میں جب ہمارے والد صاحب پڑھے ہیں تب انگلش کا ایک بڑا منجن بیچا گیا کہ انگلش سیکھیں. جب آپ نے اسٹڈی کی تو پھر جب ہم نے پڑھا تب سائنس کے نام سے اکیڈمی، سائنس یہ ہے، سائنس یہ ہے. تو اب جب ورڈ آیا مطلب آئی ٹی کا تو آئی ٹی کے نام سے ہر یونیورسٹی نے ڈگریز بنا دی. اب اے آئی کا آیا ہے تو ہم نے ڈگریز تو بنا لی، مگر پریکٹیکل ہمارے پاس اے آئی سے پہلے بھی پاکستان میں آیا امیزون. جی، ہر ادارے نے منجن بیچنا شروع کر دیا، یعنی ہر دور میں ایک منجن بیچا جاتا ہے، لیکن پریکٹیکل ایجوکیشن کی طرف کوئی بھی فوکس نہیں کرتا. بالکل ایسا ہی ہے. تو آج بھی میں کہتا ہوں کہ اگر میں نے کچھ سیکھا ہے تو وہ بھی میں نے آن لائن سیکھا ہے. کسی انسٹیٹیوٹ کو آپ جوائن نہ کریں، میں تو آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں. اگر اس وقت کیونکہ پاکستان کی جو سچویشن ہے اکانومی کے حساب سے وہ بہت ویک ہے. آپ جو میرا فگر آؤٹ ہے وہ میں کہتا ہوں کہ اگر پاکستان کے اندر کوئی 15% ایسے لوگ ہوں گے جو ٹھیک ہیں، پاکستان کے اندر اسٹرانگ ہیں، جن کو آپ ریچ کلاس کہتے ہیں. باقی جو مڈل کلاس ہے اس کے بھی حالات کافی ٹف ہیں، وہ اپنی سفید پوشی کو بچانے کے لیے اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، اور جو پور کلاس ہے وہ تو بالکل اس وقت ختم ہو چکی ہے. اچھا حسن بھائی، پاکستان کے جو ہمارے بزنس آنرز ہیں ان کے لیے آپ
نے ایک مشورہ دینا اور 1 to 2 words کیا مشورہ دیں گے؟ اچھا، ان کے لیے میں یہی کہوں گا کہ جو اس وقت ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے اس کو لازمی اپنائے اپنے بزنس کے اندر، خود کو جدت کے حساب سے جو ہے وہ اگر آپ جدید وہ نہیں کریں گے نا تو آپ کہیں بھی نہیں رہیں گے، آپ کا وجود ہی ختم ہو جائے گا، اس کو لازمی کریں۔ اچھا، اب یہ جو آئی ٹی کی فیلڈ ہے اس میں آنے والوں کے لیے سب سے امپورٹنٹ اسکل کون سی ہے اس دور میں؟ اس وقت تو ایجنٹک اے آئی، ٹھیک ہے، اور سائبر سیکیورٹی، اس کے بعد پرومپٹ انجینئرنگ، باقی جتنے بھی پرانے اسکل ہیں جس طرح ویب سائٹ ڈیولپمنٹ ہے، موبائل ایپ ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے، وہ لازمی کریں، بٹ اس کے ساتھ اے آئی لازمی کریں، کیونکہ اب اے آئی جو ہے وہ ہے نا وہ آپ کے لیے لازمی سبجیکٹ ہے، جیسے ہم اسلامیات لازمی پڑھتے تھے نا، تو اب اے آئی آپ کے لیے لازمی ہے۔ اس کے ساتھ آپ کوئی بھی اسکل سیکھیں، اے آئی کو امپلیمنٹ کریں، امپلیمنٹ کرنے کے بعد آپ کو اچھے رزلٹ ملیں گے۔ مجھے لگتا ہے اے آئی ایک ایسی چیز ہو چکی ہے کہ ایک ہاؤس وائف ہے نا اس کی بھی نیڈ بن چکی ہے امپلیمنٹیشن میں، ایک بچہ اس کی بھی نیڈ ہے، ایک دکاندار ہے اس کی بھی نیڈ ہے۔ آپ گھر میں کھانا بناتے ہیں تو آپ اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو وہ آپ کو اچھے اچھے آئیڈیاز پرووائڈ کریں گے۔ انفیکٹ آپ کو اے آئی کو اپنا دوست بنا لینا چاہیے، آپ اس سے بات کریں، اس سے انڈرسٹینڈنگ کریٹ کریں، آپ وہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو سمجھتے ہوئے آپ کو گائیڈ کرتا ہے۔ اور اس کے اندر میں مطلب یہ کہتا ہوں کہ ہماری جو فیمیلز ہیں وہ ان کو لازمی آنا چاہیے بزنس کے اندر۔ مطلب آپ یہ دیکھیں، اب میں انڈیپینڈنٹ ہوں، میں سب سے بڑا گھر کا ہوں، تو مجھے ساری چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں، مطلب گھر کو چلانے کے لیے اکیلا کبھی ادھر کبھی ادھر۔ تو فیمیلز جو ہے نا وہ بھی اگر اپنے ہسبینڈ کے ساتھ سپورٹ کر رہی ہوں گی جیسا آپ کر رہے ہیں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اگر اس طرح سارے میلز اور فیمیلز مل کے کام کریں تو ایک تو گھر کے اندر بھی ایک آپ کا اچھا نظام چل جائے گا، پلس آپ کا ملک وہ بھی بہت آگے۔ ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں ویمن امپاورمنٹ پہ بات کرتے ہیں اور ہم یہی بتاتے ہیں کہ پاکستان کی 51 to 55% جو آبادی ہے وہ خواتین پر ڈیپینڈ کرتی ہے، اور وہ خواتین میں سے صرف 10% خواتین ایسی ہیں جو ورکنگ وومنس ہیں، ادروائز 40% آپ سمجھ لو گھر پہ بیٹھی ہوئی ہیں یا گاؤں دیہات میں رہے، وہ کام نہیں کر رہی ہیں۔ تو ہمارا فوکس یہ ہے کہ وہ کام کریں گی تو ملک ترقی کرے گا نا۔ کچھ اپنی مدد آپ کے ساتھ، مطلب کچھ ایسے دور دراز کے جو دیہات ہیں وہاں پہ جو فیمیلز کلوتھنگ سلائی کا کام کرتی تھی، تو میں نے ان کو کہا کہ آپ اس طرح کریں، جو اس وقت دور ہے آپ اپنے انسٹاگرام کا اکاؤنٹ بنائیں، فیس بک کا اکاؤنٹ بنائیں، وہاں پہ اپنی سلائی کی ہوئی جو آپ کے سوٹ ہیں اس کی پکچر بنا کے، اس کی ریلز بنا کے اپلوڈ کریں، تو الحمدللہ اس کا ان کو اچھا بینیفٹ ہو رہا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اس دور کے اندر کوئی بھی بزنس کرنا، فیمیل چاہے وہ آپ کہہ لیں کہ کھانا بنانے کے اندر ایکسپرٹ ہے تو اپنے کھانوں کو بھی وہ آن لائن بیچ سکتی ہے۔ ایک محلے کے اندر وہ اپنے کھانے کے اگر 10 کلائنٹ بھی بنا لے نا تو اپنے گھر کا تو اس نے کھانا بنانا ہی بنانا ہے، تو اپنے محلے کے اندر وہ بیچ سکتی ہے۔ ہم اس طرح کے بے شمار ٹپس اپنے آڈینس کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں کہ اگر آپ نے کام کرنا نا تو آپ اپنے گھر کی 4 دیواری سے کر سکتے ہیں، بالکل ایسے آپ جو بنا رہے ہیں ان سے شروع کر سکتے ہیں، آپ سوشل میڈیا ہینڈلنگز اپنی کریں اور اس میں ان چیزوں کو، اسٹوریز کو جو ہے وہ پوسٹ کریں۔ اچھا حسن بھائی، آپ سے ایک کویشچن کہ جب جو چھوٹے اسٹارٹ اپس ہوتے ہیں نا ان کا سب سے پہلا کویشچن، اکثر میرے پاس بہت سارے کویشچنز آتے ہیں اس طرح کے کہ ہمارا بجٹ بہت لمیٹڈ ہے، ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی طرف کیسے آئیں؟ اب آپ نے کلیئر کرنا آڈینس کو کہ یہاں بجٹ ضروری ہے یا آپ کے کریٹو ضروری ہیں یا اسٹریٹجیز ضروری ہیں؟ اچھا، جو میکسیمم آپ کو پتا ہے کہ بجٹ اگر ہائی ہوگا تو آپ کو فاسٹ رزلٹ ملتے ہیں، اگر کم ہوگا تو پھر آپ کو سلو رزلٹ ملیں گے۔ تو جب موسٹلی پاکستان کے اندر تو کم بجٹ والے ہی ہوتے ہیں، اگر جن کے پاس ہوتے ہیں وہ بھی رو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بجٹ نہیں ہے۔ تو جو پاکستان کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہم بجٹ سجیسٹ کرتے ہوتے ہیں، تو موسٹلی میں جو تقریباً 60,000 پہلے اویئرنیس کے اوپر لگواتا ہوں، جس کے اندر مطلب آپ کا اویئرنیس بھی کافی حد تک ہو جاتی ہے، پلس آپ کی انگیجمنٹ کافی حد تک کور ہو جاتی ہے کہ آپ کے فالوورز کافی حد تک ہو جاتے ہیں، آپ کے ریویوز کافی حد تک ہو جاتے ہیں، اور آپ کی جو برانڈ کی اویئرنیس ہے وہ کافی حد تک کلیئر ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ آپ سیلز کی طرف جاتے ہیں فرسٹ سیگمنٹ کے اندر۔ اگر مطلب کم اس سے بھی کرنا ہے تو 20-30 ہزار 40 ہزار سے، لیکن سب سے پہلے جو فوکس ہوگا نا وہ آپ کا کریٹو ہے، وہ آپ کا اچھا ہونا چاہیے، آپ کا ریلز جو ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی میسج ہونا چاہیے۔ اگر آپ صرف اپنی پروڈکٹ کو بیچتے لگے رہیں گے نا تو پھر کوئی نہیں خریدے گا۔ اگر آپ اس کے اندر ایک ایجوکیشن میسج دیں گے اور اس پروڈکٹ کی ویلیو بتائیں گے کہ ہاں یہ پروڈکٹ ہمارا ہے، اس کو آپ اگر استعمال کرتے ہیں تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا،
تو ہم مطلب پوری دنیا کے اندر جب تک آپ اگلے بندے کو یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ کا فائدہ کیا ہوگا تو تب تک وہ پروڈکٹ پرچیز ہی نہیں کرتا. یعنی صرف اپنے پروڈکٹ کی خوبیاں نہیں بتائی جائے, اس سے ریلیٹ اسٹوری کو ریویل کیا جائے, کیونکہ میں اکثر لوگوں کو اپنی آڈینس کو کہتی ہوں کہ دیکھیں پروڈکٹ کی پرائز پہ فوکس نہ کیا کریں, پرائز نہ بتایا کریں. لوگ پرائز بھول جاتے ہیں لیکن آپ کے پروڈکٹ سے ریلیٹ اسٹوری کو نہیں بھولتے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا حسن بھائی, ایٹ لاسٹ ہم نے اپنی آڈینس کے بینیفٹ کی بات کرنی ہے اس سیگمنٹ میں, کہ اگر میری آڈینس اور ہمارے پوڈ کاسٹ کو دیکھنے والے آپ سے جڑنا چاہیں, آپ کی ایجنسی سے جڑنا چاہیں, آپ انہیں کیا بینیفٹ دیں گے؟ اچھا, موسٹلی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ان کے لیے میں یہی میسج دیتا ہوں کہ اگر آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی فیور چاہیے ہو, کسی بھی ٹولز کو سیکھنا ہو یا کوئی اسکل سیکھنا ہو, تو فری آف کاسٹ ہماری ایجنسیز مارکسول کریٹو ایجنسی, آپ کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر سرچ کریں گے تو آپ کو نمبر میرا مل جائے گا. وہاں پہ آپ کی پوڈ کاسٹ کا ریفرنس دیں تو ہمارے ساتھ وہ جڑ جائیں. ان کو کوئی کسی بھی طرح کی ہیلپ چاہیے تو ہم حاضر ہیں. یعنی آپ ان کو سکھائیں گے بھی, ہینڈز آن پریکٹس بھی کروائیں گے اور اس قابل کریں گے کہ وہ مارکیٹ میں ایگزسٹ کر سکیں. یہ آپ کا وعدہ ان لوگوں کے لیے جو ہمارے پوڈ کاسٹ سے جو ہے کے ریفرنس سے آئے گا. بہت شکریہ حسن بھائی, آپ کی جرنی, آپ کے بزنس کے بارے میں جان کر اور جتنا کچھ آپ سے سیکھنے کو ملا وہ بہت فروٹفل رہا. بہت شکریہ. تھینک یو. جی تو جناب, کیسا رہا آج کا پوڈ کاسٹ؟ آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے انسپائرنگ سٹوری بتائی, پھر جن سے ہم نے ملوایا ان کی مارکسول ڈیجیٹل ایجنسی جو ہے اس کے بارے میں بتایا, اور ایٹ لاسٹ ہماری پوڈ کاسٹ کے ریفرنس سے اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کو نہ صرف کورس کروایا جائے گا, آپ کو فری آف کاسٹ کورس بھی کروایا جائے گا, آپ کو ہینڈز آن پریکٹس بھی کروائی جائے گی اور اس قابل بنایا جائے گا کہ آپ اس مارکیٹ میں, اس ایرا میں ایگزسٹ کر سکیں. تو مجھے دیجیے اجازت آج کی پوڈ کاسٹ سے. میں ہوں آمنہ تابش, آپ دیکھ رہے ہیں آمناز بزنس لاؤنج. اللہ حافظ.